لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمد لله الذي هدى وسلام على عباد الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، پنڈار میں موجود تعلق کرنے والے میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج سالانہ دینی، علمی اور روحانی اجتماع مرکز علم و عرفان گلشن فاروقی جامعہ عثمان بن عفان زیر اہتمام. اس وقت اجتماع میں گلشن فاروقی کے چھٹے مرتبے میں ایک پھول داخل ہو کر اپنی اپنی نشستوں پر رہے. ہر ایک چمن کے اپنے اپنے پھول ہوتے ہیں، اور یہ مرکز علم و عرفان گلشن فاروقی کے یہ مہکتے پھول جو انشاءاللہ پورے عالم کو مہکائیں گے. تقریباً 60 کے قریب یہ فضلاء جو اس وقت اجتماع میں داخل ہو چکے ہیں، تخصص فی الدعوہ، تخصص فی الفقہ اور علوم دینیہ کا آخری مرحلہ اور حدیث سے فارغ التحصیل ہونے والے جو قائدہ علماء ہیں، اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. سامعین محترم، میں بتا رہا تھا کہ گلشن فاروقی کا یہ سالانہ دینی اور روحانی اور علمی اجتماع انعقاد ہے. اس اجتماع میں فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء ان کی بھی دستاروردی ہوگی، اور بالکل ابھی میں سینکڑوں کی تعداد میں وہ طلباء جنہوں نے تفسیر آیات عظمت صحابہ اور فن خطابت کورس میں حصہ لیا، ان کے اس کورس کی تکمیل کا حصہ تھا، اور شکار کی انعام و اکرام سے نوازا. سامعین محترم، مرکز علم و عرفان جامعہ عثمان بن عفان جہاں علوم دینیہ کو نظریاتی رنگ کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، صحابہ کرام جس صحابہ کرام پر تنقید، صحابہ کرام پر تبرہ کیا اور صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، دشمنان صحابہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والا، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا اور صحابہ کرام کو برا کرنے والا، جب اسے کوئی اور چیز نہیں ملی تو اس نے جھوٹی تاریخ کا سہارا لیا، اور جھوٹی تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کرام پر شروع کیا اور صحابہ کرام پر تنقید شروع کی، اور صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا. اور سہارا لینے والے نے تاریخ کے اس جھوٹی تاریخ کا سہارا لیا، اور جھوٹی تاریخ کا سہارا لے کر اس نے صحابہ کرام پر کیچڑ اچالنا شروع کیا. اس وقت اکابرین جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ناموس
تحفظ کر رہے تھے، اس عنوان پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والوں، تم صحابہ کرام پر تبرہ، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کا سہارا لے کر، لیکن صحابہ کرام تاریخی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام قرآنی ہیں۔ یقیناً میرے دوستو، صحابہ کی عزت کا تعارف کرنے والے اکابرین امت نے انفرادی طور پر تو یہ بات صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ کرنے والے اکابرین امت نے انفرادی طور پر یہ بات تو کہی کہ صحابہ کرام تاریخی نہیں، صحابہ شخصیات ہیں، اور صحابہ کرام کو جب بھی دیکھو تاریخ کے اوراق میں نہیں، اللہ کے قرآن کتاب میں دیکھو۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ امت کو قرآن مجید کا وہ بات جو صحابہ کرام کے متعلق ہو وہ امت کو بتایا جائے۔ انفرادی باتیں کرنے والوں نے تو امت کے سامنے یہ بات رکھی کہ صحابہ کرام تاریخی نہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیت۔ ضرور اس بات ہے کہ قرآن مجید کا وہ مواد امت کے سامنے رکھا جائے، قرآن مجید کا وہ مواد اہل سنت کے سامنے رکھا جائے، قرآن مجید کا وہ مواد مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے، اور قرآن مجید کا مواد صحابہ کرام کے نام لیواؤں کے سامنے رکھا جائے، اور قرآن مجید کا وہ مواد صحابہ کرام کا تحفظ کرنے والوں کے سامنے رکھا جائے، قرآن مجید کا وہ مواد صحابہ کرام کا دفاع کرنے والوں کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے غازی صاحب، غازی افضل علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی علیہ کو، جن سے اللہ نے بہت سارے انفرادی کام لیے۔ اللہ نے یہ انفرادی کام بھی مولانا فاروقی صاحب سے لیا کہ ان کے سامنے قرآن کا وہ مجموعہ رکھا، امت کے سامنے قرآن کا وہ مواد رکھا، امت کے سامنے اکابرین کی وہ سوچ رکھی، اور امت کے سامنے اکابرین کے ان الفاظ کو، اکابرین کی اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے قرآن کا وہ سارا مواد جو صحابہ کرام کے متعلق ہے، ان مواد کو جمع کر کے امت کے سامنے بتایا کہ آؤ لوگو، ہمارے اکابرین جو کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، آؤ لوگو دیکھو تو صحیح صحابہ کرام کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے امت کے سامنے قرآن کے 2 4 8 10 مقامات نہیں، 1200 سے زیادہ مقامات امت کے سامنے رکھے، صحابہ کرام کے نام لیواؤں کے سامنے رکھے، دفاع صحابہ کا کام کرنے والوں کا سامنے رکھے کہ وہ جو جس زمانے میں اکابرین کہا کرتے تھے صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ کرام کو جب بھی پیش کرو تاریخ کے اوراق میں نہیں بلکہ قرآن کے اوراق سے پیش کرو۔ آؤ یہ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ امت کے سامنے قرآن مجید کی 1200 سے زیادہ آیتیں رکھ کر امت کو بتا دیا کہ لوگوں، صحابہ کرام تاریخی نہیں بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز یہاں سے 2 روزہ دورہ تفسیر آیت عظمت صحابہ کرنے والے علماء فضلاء جب ملک بھر میں جائیں گے تو انشاءاللہ صحابہ کرام کا تعارف تاریخ کے اوراق سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ کریں گے۔